السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر عید الاضحیٰ کی جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور کچھ چاند رات کے بارے میں جو عید سے ایک رات پہلے آتی ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ چاند رات ہوتی ہے نا، یہ بڑی عبادت کی رات ہوتی ہے اور ایک انعام کی بھی رات کہلائی جاتی ہے یہ۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم لاپرواہی اتنی کر جاتے ہیں، کہیں ڈنگر گھمانے کے اندر، کہیں اس کو نہلانے کے اندر، کہیں اپنی تیاریوں کے اندر ہم اپنی ساری کی ساری رات یوں ہی بتا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہمیں اللہ سے مانگنا یاد ہی نہیں رہتا۔ ہم دنیا کے سامنے اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں اور دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے مسائل کو، اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ رب العزت کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت پھر آپ کو نوازتا بھی ہے۔ کہ چاند رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، مقبول کی رات ہوتی ہے۔ ہو سکے تو تھوڑی عبادت کر کے اور جلدی سونے کی فکر کرنی چاہیے۔ جلدی سو گے تو آپ عید کی جو سنتیں ہوتی ہیں اس پر آپ ایٹومیٹک عمل کر لو گے۔ اس پر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام تر سنت پر عمل کر لو گے۔ لیکن اگر آپ اس رات کو دیر سے آپ سوؤ گے، سب سے پہلی جو سنت ہے آپ کی وہ ترک ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ عید کے دن سویرا جلدی اٹھنا سنت ہے۔ اس سنت سے آپ محروم رہ جاؤ گے اگر آپ رات کو دیر تک جاگتے رہو۔ تو اسی کا اہتمام کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں تھوڑی عبادت کرنی ہے، یا ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد فوراً سو جائیں اور آخر کی شب یعنی یہ آخر رات میں اذان سے تقریباً پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں اور اللہ سے دو لگائیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے اور دعا استغفار کریں اپنے لیے، اور مرحومین کے لیے دعا استغفار کریں۔ تو بہتر طریقہ تو وہی ہے، اور اس میں آپ کی ایک سنت زندہ بھی ہو جائے گی کہ ٹائم سے پہلے اٹھنا اس دن سنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا کہ عید الفطر کی جب نماز کے لیے جایا کرتی تھی تو کچھ میٹھا کھا کر جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن خالی پیٹ جایا کرتے تھے۔ اور عید الفطر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کر کے پڑھا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کی نماز میں تھوڑی جلدی کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ افضل عمل ہے، اور اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ انسان جب غسل کرتا ہے عید کے دن، اگر وہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کرے گا تو اس کو وہ غسل کا ثواب نہیں دیا جائے گا جو ملنا چاہیے تھا۔ یعنی کہ جو افضل وقت ہے، بہتر تر وقت ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دن اشراق کی نماز منع ہے پڑھنی۔ کیوں منع ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو فجر کی اور اپنی عید کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تو بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر جو شخص فجر کی نماز سے پہلے غسل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے عید کے لیے غسل نہیں کیا، اس نے جو غسل کیا وہ فجر کی نماز کے لیے کیا ہے۔ تو اسی لیے اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عید کے لیے جب تیاری کریں تو ہمیں مصنون طریقہ جو بتایا گیا ہم اس پر عمل کریں، یعنی کہ پہلے ہم فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد ہم مصنون غسل ادا کریں، تو ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔
تو یہ چند باتیں تھیں میرے ذہن میں جو میں نے بتا دی سنت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔